بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ یونس مکیہ۔ یہ سورۃ یونس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ نمبر 1، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہی بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے یہاں۔ نمبر 2، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کہنے لگے منکر بے شک یہ تو جادوگر ہے صریح۔ نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین، فی 6 ایام، 6 دن میں۔ نمبر 4، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر۔ نمبر 5، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی۔ نمبر 6، ما من شفیع، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ نمبر 7، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے۔ نمبر 8، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ نمبر 9، وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، انہ یبدأ الخلق، وہی پیدا کرتا ہے اول بار، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا اس کو، لیجزی، تاکہ بدلہ دے۔ تفسیر۔ نمبر 1، سورہ یونس کتاب حکیم۔ یہ آیت ایسی مضبوط و محکم کتاب کی ہیں جس کی ہر بات پکی ہے۔ الفاظ اس لیے کہ ہمیشہ تبدیلی و تحریف سے محروم رہیں گے۔ علوم اس لیے کہ تمام تر عقل و حکمت کے موافق ہیں۔ احکام اس وجہ سے کہ آئندہ کوئی دوسری ناسخ کتاب آنے والی نہیں۔ اخبار و قصص اس طرح کہ ٹھیک واقعے کے مطابق ہوں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب خدائے علیم و حکیم نے اس کو اپنے علم کامل کے زور سے اتارا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نزدیک مومنین کا مرتبہ، یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے حق تعالی ایک انسان ہی کو مامور فرما دے اور اس کی طرف وہ پیغام بھیجے جس کی دوسروں کو بلا واسطہ خبر نہ ہو۔ وہ تمام لوگوں کو خدا کی نافرمانی کے مہلک نتائج و عواقب سے آگاہ کرے اور خدا کی بات ماننے والوں کو بشارت پہنچائے کہ رب العزت کے یہاں اعمال صالحہ کی بدولت ان کا کتنا اونچا مرتبہ اور کیسا بلند پایا ہے، اور کیسی سعادت و فلاح ازل سے ان کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ نمبر 3، یعنی وہی قرآن کو فوق العادت مؤثر و بلیغ ہونے کی وجہ سے جادو اور اس کے لانے والے کو جادوگر کہتے ہیں۔ نمبر 4، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، یعنی اتنے وقت میں جو 6 دن کے برابر تھا، اور ایک دن ابن عباس کی تفسیر کے موافق 1000 سال کا لیا جائے گا، گویا 6000 سال میں زمین و آسمان وغیرہ تیار ہوئے۔ بلا شبہ حق تعالیٰ قادر تھا کہ آنے واحد میں ساری مخلوق کو پیدا کر دیتا، لیکن حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ تدریجاً پیدا کیا جائے۔ شاید بندوں کو سبق دینا ہو کہ قدرت کے باوجود ہر کام سوچ سمجھ کر تانی اور متانت سے کیا کریں۔ نیز تدریجی تخلیق میں بنسبت دفعتاً پیدا کرنے کی اس بات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ فاعل بالاستقرار نہیں، بلکہ ہر چیز کا وجود بالکل یا اس کی مشیت و اختیار سے وابستہ ہے، جب چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے۔ نمبر 5، سورہ اعراف کے 7ویں رکوع کے شروع میں اسی طرح کی آیت گزر چکی، اس کا فائدہ ملحوظ کیا جائے۔ نمبر 6، یعنی مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر و انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 7، یعنی شریک اور حصہ دار تو اس کی خدائی میں کیا ہوتا، سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت کے بدون لب نہیں ہلا سکتا۔ نمبر 8، یعنی دھیان کرو ایسے رب کے سوا جس کے صفات اوپر بیان ہوئی، دوسرا کون ہے جس کی بندگی اور پرستش کی جا سکے؟ پھر تم کو کیسی جرأت ہوتی ہے کہ اس خالق و مالک شہنشاہ مطلق اور حکیم برحق کے پیغاموں اور پیغامبروں کو محض اوہام و ظنون کی بنا پر جھٹلانے لگو۔ نمبر 9، یعنی اسی سے تم سب کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف انجام کار سب کو جانا ہے، پھر اس کے احکام و سفرا سے سرتابی کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟
الذی آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ان کو جو ایمان لائے تھے اور کیے تھے کام نیک انصاف کے ساتھ۔ نمبر 1 والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے کھولتا پانی، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک یعنی چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو چاندنا۔ نمبر 2 وقدرہ منازل، اور مقرر کر دی اس کے لیے منزلیں۔ نمبر 3 لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب۔ نمبر 4 ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے۔ نمبر 5 یفصل الآیات لقوم یعلمون، ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ نمبر 6 ان فی اختلاف اللیل والنہار، البتہ بدلنے میں رات اور دن کے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ نمبر 7 ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، والذین هم عن آیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں یعنی قدرتوں سے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 2 نور اور ضیاء کا فرق، بعض کے نزدیک نور عام ہے، ضیاء سے ضیاء خاص اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمکدار ہو۔ بعض نے کہا کہ جس کی روشنی ذاتی ہو وہ ضیاء، اور جس کے دوسرے سے مستفاد ہو وہ نور ہے۔ سورج کی روشنی عالم اسباب میں کسی دوسرے قرہ سے حاصل نہیں ہوتی، چاند کی روشنی البتہ سورج سے مستفاد ہے۔ اور بعض محققین نے دونوں میں یہ فرق بتلایا ہے کہ نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں، اور ضیاء اور ضوء اس کے انتشار یعنی پھیلاؤ کا نام ہے۔ سورج کی روشنی کا پھیلاؤ چونکہ زیادہ ہے اس لیے ضیاء سے تعبیر فرمایا، واللہ اعلم بمرادہ۔ نمبر 3 یعنی روزانہ بتدریج گھٹتا بڑھتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورہ یاسین رکوع نمبر 3۔ علماء ہیئت نے اس کے دورے کی تقسیم کر کے 28 منزلیں مقرر کی ہیں جو 12 بروج پر منقسم ہیں۔ قرآن میں خاص ان کی مصطلحات مراد نہیں، مطلق سیر و مسافت کے مدارج مراد ہیں۔ نمبر 4 شمس و قمر کے بعض فوائد، یعنی برسوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں کے چھوٹے موٹے حساب سب چاند سورج کی رفتار سے وابستہ کر دیے ہیں۔ اگر چاند سورج نہ ہو تو دن رات، قمری اور شمسی مہینے اور سال وغیرہ کیسے متعین ہو؟ حالانکہ علاوہ دنیاوی زندگی اور معاشی کاروبار کے بہت سے احکام شرعیہ میں بھی تعین اوقات کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 یعنی فلکیات کا سلسلہ یوں ہی کیفا متفق نہیں بلکہ بڑے عظیم الشان نظام و تدبیر کے ماتحت اور ہزارہا فوائد و حکم پر مشتمل ہے۔ نمبر 6 یعنی سمجھدار لوگ مصنوعات کے اس نظام کو دیکھ کر خداوند قادر و حکیم کی ہستی کا سراغ پاتے ہیں، اور مادیات کے انتظام سے روحانیات کے متعلق بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہاں کی دنیا میں کیسے کیسے چاند سورج خدا نے پیدا کیے ہوں گے، انہی کو انبیاء مرسلین کہہ لیجئے۔ نمبر 7 دن اور رات میں اللہ کی نشانیاں، بلا شبہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں خدا کی ہستی اور وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، سورہ بقرہ میں پارہ سیقول کے ربع کے قریب ایک آیت گزر چکی جس میں زیادہ بسط و تفصیل سے ان کے نشانہائے قدرت کا بیان ہوا ہے۔ غافلون بے خبر ہے۔ نمبر 1 اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ نمبر 2 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لے اور کام کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت کرے گا ان کو رب ان کے ایمان سے۔ نمبر 3 تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ۔ نمبر 4 وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی سلام۔ نمبر 5 وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا۔ نمبر 6 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، ان کی شرارت میں سرگرداں۔ نمبر 7 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا، او قاعدن یا بیٹھا، او قائمن یا کھڑا۔ تفسیر نمبر 1 اللہ کی نشانیوں سے غفلت، یعنی دنیا میں ایسا دل لگایا کہ آخرت کی اور خدا کے پاس جانے کی کچھ خبر ہی نہ رہی۔
اسی چند روزہ حیات کو مقصود و معبود بنا لیا اور قدرت کی جو نشانیاں اوپر بیان ہوئیں ان میں کبھی غور و تأمل نہ کیا۔ ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام یوں ہی بیکار نہیں بنایا گیا، ضرور اس سارے کارخانے کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ پھر جس نے پہلی مرتبہ ایسی عجیب و غریب مخلوقات پیدا کر دی اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نمبر 2، یعنی دل و دماغ سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے جو کچھ انہوں نے کمائی اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔ نمبر 3، یعنی اہل ایمان کی بدولت اور اس کی روشنی میں حق تعالیٰ مومنین کو مقصد اصلی یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ نمبر 4، اہل بہشت کی دعا، جنتی جنت کی نعمتوں اور خدا کے فضل و احسان کو دیکھ کر سبحان اللہ پکاریں گے، اور جب خدا سے کچھ مانگنے کی خواہش ہوگی، مثلا کوئی پرندہ یا پھل دیکھا اور ادھر رغبت ہوئی تو سبحانک اللہم کہیں گے۔ اتنا سنتے ہی فرشتے وہ چیز فوراً حاضر کر دیں گے۔ گویا یہی ایک لفظ تمام دعاؤں کے قائم مقام ہوگا۔ دنیا میں بھی بڑے آدمیوں کے یہاں دستور ہے کہ مہمان اگر کسی چیز کو پسند کر کے صرف تعریف کر دے تو غیور میزبان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز مہمان کے لیے مہیا کرے۔ نمبر 5، اہل جنت کا سلام، جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسے دنیا میں مسلمانوں کا دستور ہے۔ نصف فرشتوں کا جنتیوں کو سلام کرنا بلکہ خود خداوند رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام کا آنا قرآن میں منصوص ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین رکوع نمبر 4۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، سورۃ الرعد رکوع نمبر 3۔ نمبر 6، اہل جنت کا شکر، جنت میں پہنچ کر جب دنیاوی تفکرات و قدورات کا خاتمہ ہو جائے گا اور محض سبحانک اللہم کہنے پر ہر چیز حسب خواہش ملتی رہے گی تو ان کی ہر دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا، اور طبعاً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 7، بدکاروں کے لیے اللہ کی ڈھیل۔ 2 آیت پہلے فرمایا تھا جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہاں یہ بتلانا ہے کہ خدا ایسے مجرموں کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی بے باک و بے حیا بن کر خود اپنے اوپر جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، سورہ انفال رکوع نمبر 4۔ کبھی دنیاوی حوادث سے تنگ آ کر اپنے یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بد دعائیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ ان کی درخواست و دعا کے موافق فوراً ہاتھوں ہاتھ کوئی عذاب یا برائی اس قدر جلدی ان کو پہنچا دے جتنی جلدی وہ بھلائی کے پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بدی کے وبال سے ایک منٹ بھی فرصت نہ پائیں اور رشتہ حیات اسی وقت منقطع ہو جائے، مگر خدا کے یہاں نیکی و بدی دونوں میں حسب مصلحت تاخیر و تحمل ہوتا ہے تا نیک لوگ تربیت پائیں اور بدکار غفلت میں پڑے رہ کر پیمانہ شرارت لبریز کر لیں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح پسند آیا بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جب ظالم ہو گئے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کی کھلی نشانیاں، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہ گاروں کو۔ نمبر 2، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھے تم کیا کرتے ہو۔ نمبر 3، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، ائْتِ بِقُرْآنٍ، لے آ کوئی قرآن، غیر ھذا او بدل، اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال۔ نمبر 4، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ، تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف۔ تفسیر۔ نمبر 1، انسان کی بے باکی اور غفلت، یعنی انسان اول بے باکی سے خود عذاب طلب کرتا ہے اور برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے، مگر کمزور اور بودا اتنا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی گھبرا کر ہمیں پکارنا شروع کر دیا، جب تک مصیبت رہی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہا، پھر جہاں تکلیف ہٹا لی گئی سب کہنا سننا بھول گیا، گویا خدا سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ وہی غرور و غفلت کا نشہ، وہی اکڑ فوں رہ گئی جس میں پہلے مبتلا تھا۔ حدیث میں ہے کہ تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھ کو تیری سختی اور مصیبت میں یاد رکھے گا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ کسی وقت کو خدا نہ بھولے،
کسی وقت خدا کو نہ بھولے، سختی پر صبر اور فراخی پر خدا کا شکر ادا کرتا رہے، یہی وہ چیز ہے جس کی توفیق مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔ نمبر 2، یعنی اگر ان کی درخواست کے موافق جلدی عذاب نہ آئے یا تکلیف و مصیبت آ کر ٹل جائے تو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ظلم و شرارت اور بے ایمانی کی سزا جلد یا بدیر مل کر رہے گی۔ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے کہ جب لوگ انبیاء و مرسلین کے کھلے نشان دیکھنے کے بعد بھی ظلم و تکذیب پر کمر بستہ رہے اور کسی طرح ایمان و تسلیم کی طرف نہ جھکے تو آسمانی عذاب نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ہمیشہ مجرموں کو کسی نہ کسی رنگ میں سزا ملتی رہی۔ نمبر 3، یعنی پہلوں کی جگہ اب تم کو زمین پر بسایا تاکہ دیکھا جائے کہ تم کہاں تک خالق و مخلوق کے حقوق پہچانتے ہو اور خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ نیک و بد جیسے عمل کرو گے اسی کے مناسب تم سے برتاؤ کیا جائے گا۔ آگے اس معاملے کا ذکر جو قرآن کریم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا بندہ قدوس کے ساتھ انہوں نے کیا۔ نمبر 4، دوسرے قرآن کا مطالبہ۔ قرآن کے عام پند و نصیحت تو بہت سے پسند کرتے، لیکن بت پرستی یا ان کے مخصوص عقائد و رسوم کا رد ہوتا تو وحشت کھاتے اور ناک بھون چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہہ کر یا تو دوسرا قرآن لے آئیے جس میں یہ مضامین نہ ہو، اگر یہی قرآن رہے تو اتنے حصے میں ترمیم کر دیجیے جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے۔ جن لوگوں نے بھی پتھر کی مورتیوں پر خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے تھے ان کی ذہنیت سے کچھ مستبعد نہیں کہ ایک پیغمبر کو اس طرح کے تصرفات اور اختیارات کا مالک فرض کر لیں، یا یہ کہنا بھی محض الزام و استہزاء کے طور پر ہوگا۔ بہرحال اس کا تحقیقی جواب آگے مذکور ہے۔ نفسی سے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تابعداری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ نمبر 1، قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی، کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ نمبر 2، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو باندھے بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہ گاروں کا۔ نمبر 3، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ نمبر 4، تو کہہ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تو کہہ کہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور برتر ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، کفار کے مطالبے کا جواب، یعنی کسی فرشتہ یا پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے کلام الہی میں ترمیم کر کے ایک شوشہ بھی تبدیل کر سکے۔ پیغمبر کا فرض یہ ہے کہ جو وحی خدا کی طرف سے آئے بلا کم وقاص اس کے حکم کے موافق چلتا رہے، وہ خدا کی وحی کا تابع ہوتا ہے، خدا اس کا تابع نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کلام تم چاہو خدا کے یہاں سے لا کر پیش کر دے، وحی الہی میں ادنا سے ادنا تصرف اور قطع و برید کرنا بڑی بھاری معصیت ہے۔ پھر جو معصوم بندے سب سے زیادہ خدا کا ڈر رکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایسی معصیت و نافرمانی کے قریب کہاں جا سکتے ہیں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں گویا ان بےہودہ فرمائش کرنے والوں پہ، اس میں گویا ان بےہودہ فرمائش کرنے والوں پر تعریض ہو گئی کہ ایسی سخت نافرمانی کرتے ہوئے تم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل، یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں اور جتنا چاہتا ہے میرے ذریعے سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کیا طاقت تھی کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کر دیتا۔ آخر میری عمر کے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے، اس قدر طویل مدت میں تم کو میرے حالات سے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا۔ میرے صدق و عفاف، امانت و دیانت وغیرہ اخلاق حسنہ تم میں ضرب المثل رہے۔ میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے جانوائے تلمذ طے نہ کرنا ایک معروف و مسلم واقعہ ہے۔ پھر 40 برس تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ مشاعروں میں شریک ہوا، نہ کوئی کتاب کھولی، نہ قلم ہاتھ میں لیا، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا، دفعتاً ایسا کلام بنا لائے جو اپنی فصاحت و بلاغت، شوکت و جزالت، جدت و اسلوب اور سلامت و روانی سے جن و انس کو عاجز کر دے، اس کے علوم و حقائق کے سامنے تمام دنیا کے معارف مان پڑ جائیں، ایسا مکمل اور عالمگیر قانون ہدایت نوع انسانی کے ہاتھوں میں پہنچائے جس کے آگے سب پچھلے قانون ردی ہو جائیں۔ بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے مرتقالب میں روح پھونک کر تازہ پھونک کر
ابدی حیات اور نئی زندگی کا سامان بہم پہنچائے، یہ بات کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تم کو سوچنا چاہیے کہ جس پاک سرشت انسان نے 40 برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا، کیا وہ ایک دم ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خدا بندے قدوس پر جھوٹ باندھے اور افطرا کرنے لگے؟ ناچار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کو سناتا ہوں اسی کے بنانے یا پہنچانے میں مجھے اصلاً اختیار نہیں، خدا جو کچھ چاہتا ہے میری زبان سے تم کو سناتا ہے، ایک نقطہ یا زیر زبر تبدیل کرنے کا کسی مخلوق کو حق حاصل نہیں۔ نمبر 3، یعنی گناہ گاروں اور مجرموں کو حقیقی کامیابی اور بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ظالم و مجرم کون ہے۔ اگر بفرض محال میں جھوٹ بنا کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں تو مجھ سے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن گزشتہ آیت میں جو دلیل بیان کی گئی اس سے ثابت ہو چکا کہ یہ احتمال بالکل باطل ہے۔ پس جب میرا سچا ہونا ثابت ہے اور تم جہل یا اناد سے خدا کے کلام کو جھٹلا رہے ہو تو اب زمین کے پردہ پر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، بتوں کی سفارش کا عقیدہ۔ وہ معاملہ تو خدا اور پیغمبر کے ساتھ تھا، اب ان کے خدا پرستی کا حال سنیے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پرستش کرتے ہیں جن کے قبضہ قدرت میں نفع و ضرر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بے شک بڑا خدا تو ایک ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیا، مگر ان اصنام یعنی بتوں وغیرہ کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کریں گے۔ باقی چھوٹے موٹے کام جو خود ان کی حدود اختیار میں ہیں ان کا تعلق تو صرف انہی سے ہے، بناء علیہ ہم کو ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ عما یشرکون، اس سے جس کو شریک کرتے ہیں۔ نمبر 1، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، فاختلفوا، پیچھے جدا جدا ہو گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ اترے اسی پر ایک نشانی اس کے رب سے۔ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ نمبر 3، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اس وقت بنانے لگے ہیلے ہمارے قدرتوں میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تحقیق ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ہیلا بازی تمہاری۔ نمبر 4، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریا میں، حتی اذا کنتم فی، یہاں تک کہ جب تم بیٹھے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی بتوں کا شفیع ہونا اور شفیع کا مستحق عبادت ہونا دونوں دعوے غلط اور بے اصل ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعی ہو، لہذا تعلیم الہی کے خلاف ان غیر واقعی اور خود تراشیدہ اصول کو حق بجانب ثابت کرنا گویا خدا تعالیٰ کو ایسی چیزوں کے واقعی ہونے کی خبر دینا ہے جن کا وقوع آسمان و زمین میں کہیں بھی اسے معلوم نہیں، یعنی کہیں ان کا وجود نہیں ہوتا، تو اس کے کہیں اس کا وجود نہیں ہوتا تو ضرور اس کے علم میں ہوتا، پھر اسے منع کیوں کرتا۔ نمبر 2، حق کی نشانی کا مطالبہ۔ ممکن تھا کہ مشرکین کہتے کہ خدا نے تمہارے دین میں منع کیا ہوگا کہ ہمارے دین میں منع نہیں کیا۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے، اعتقادات حقہ میں کوئی فرق نہیں۔ درمیان میں جب لوگ بہک کر جدا جدا ہو گئے، خدا نے ان کو سمجھانے اور دین حق پر لانے کو انبیاء بھیجے۔ کسی زمانے اور کسی ملت میں خدا نے شرک کو جائز نہیں رکھا، باقی لوگوں کے باہمی اختلافات کو زبردستی اس لیے نہیں مٹایا کہ پہلے سے خدا کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ دنیا دار عمل موقع واردات ہے، قطعی اور آخری فیصلہ کی جگہ نہیں۔ یہاں انسانوں کو کسب و اختیار دے کر قدر آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو راہ عمل چاہیں اختیار کریں۔ اگر یہ بات بیشتر طے نہ ہو چکی ہوتی تو سارے اختلافات کا فیصلہ ایک دم کر دیا جاتا۔ نمبر 3، یعنی جن نشانیوں کی وہ فرمائش کرتے تھے ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صداقت کے نشان پہلے بہترے دیکھ چکے ہو، فرمائشی نشان دکھلانا ضروری نہیں، نہ چندہ مفید ہے۔ آئندہ جو خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائے گا، اس کا علم خدا کو ہی ہے، مستقبل میں کس شان اور نوعیت کے نشان ظاہر کرے گا، سو تم منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ موضوع القرآن میں ہے، یعنی اگر کہیں کہ ہم کاہے سے جانے تمہاری بات سچ ہے، فرمایا کہ آگے دیکھو خدا تعالیٰ اس دین کو
روشنی کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سو ویسا ہی ہوا، سچ کی نشانی ایک بار کافی اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے، حالانکہ فیصلے کا دن دنیا میں نہیں۔ نمبر 4، اہل مکہ کا حیلہ و فریب۔ اہل مکہ پر حق تعالیٰ نے 7 سال کا قحط مسلط کیا۔ جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ یہ عذاب اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی دعا سے خدا نے سما کر دیا، قحط کی بلا دور ہوئی، تو پھر وہی شرارتیں کرنے لگے، خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور اس کی قدرت و رحمت پر نظر نہ رکھتے، بلکہ انعامات الہیہ کو ظاہری اسباب و حیل اور محض بے اصل خیالات و اوہام کی طرف نسبت کرنے لگتے۔ اس کا جواب دیا کہ اچھا تم خوب مکر و فریب اور ہیلہ بازی کر لو، مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری ہیلہ بازیاں ایک ایک کر کے لکھی جا رہی ہیں، وہ سارا دفتر قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تمہاری کوئی ہیلہ بازی فرشتوں سے مخفی نہیں، خدا کے علم میں محیط سے کہاں باہر رہ سکتی ہے؟ تم اپنے مکر و ہیلہ سازی پر مغرور ہو، حالانکہ خدا کا جوابی مکر تدبیر خفی تمہارے مکر و تدبیر سے کہیں تیز اور سریع الاثر ہے۔ وہ مجرم کی باغ اتنی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ مجرم کو نشے غفلت میں چور ہو کر سزا کا تصور بھی نہیں آتا۔ جب پیمانہ شقاوت لبریز ہو جاتا ہے تو دفعتاً پکڑ کر ٹینٹوا دبا دیتا ہے۔ لہذا عاقل کو چاہیے کہ خدا کی نرمی اور بربادی اور خوشکن حالات کو دیکھ کر مغرور نہ ہو۔ نہ معلوم نرمی کے بعد کیسی سختی آنے والی ہے، جیسے آگے بحری سفر کی مثال میں بیان فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر صرف اللہ پر ہی رہتی ہے۔ جہاں سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا، پھر خدا کو بھول کر اسباب پر آ رہتا ہے، ڈرتا نہیں کہ خدا پھر ویسی ہی تکلیف اور سختی کا ایک سبب کھڑا کر دے۔ اسی کے ہاتھ میں سب اسباب کی باغ ہے۔ چنانچہ آگے دریائے سفر کی مثال اس میں ایک صورت بیان فرمائی۔ یہ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔